اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو کی خاص پیشکش چراغ ہدایت میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں ان مبارک اور مسعود ایام کی مناسبت سے۔ پوری دنیا میں ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشین برحق صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ مختلف عناوین کے تحت علماء کرام کی گفتگو آپ کے حضور پیش کرنا مقصود ہے۔ آج عنوان گفتگو قرار دیا ہے پروگرام چراغ ہدایت میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یتیم پروری اور غریب نوازی۔ میں ایک حدیث پیش کروں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ احسان اور نیکی ہو، اور مسلمان کے گھروں میں سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو۔ قرآن مجید میں احادیث معصومین علیہم السلام میں جا بجا تاکید ہے یتیم نوازی کی، یتیم پروری کی۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے سربراہ ادارہ تنظیم المکاتب جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں ان ایام کی مناسبت سے۔ اللہ ہم سب کے لیے مبارک قرار دے رحمۃ اللہ عالمین کے تشریف آوری کو، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی بھی تاریخ دوہری خوشی ہے ہمارے لیے۔ جی ہاں، میں چاہوں گا دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے تبریک و تہنیت بھرپور انداز سے آپ پیش کر سکیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین موقع ہے مبارکباد پیش کرنے کا اور دعا کرنے کا کہ پروردگار عالم نے ہم کو اس امت میں شامل کیا جس امت کی سربراہی کے لیے اور جس کی ہدایت کے لیے اور جس کی نجات کے لیے وہ رسول بھیجا جو کائنات میں مخلوقات خدا میں برترین مخلوق، اور ان کے ہاتھوں سے وہ کتاب بھیجی جو کتاب قیامت تک کے لیے ہدایت کا سبب، رسالت بھی قیامت تک کے لیے اور قرآن کی ہدایت بھی قیامت تک کے لیے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے ہدایت کے نظام کو جب امامت کی شکل دی اور رسالت کو ختم کیا، کیونکہ اب رسالت کا کام جو ادھر سے پیغام ادھر پہنچانا تھا وہ اس دن نہیں رہ گیا تھا جس دن آیت آ گئی تھی ولایت مولا کائنات کے اعلان کے بعد کہ آج دین پورا ہو گیا۔ اب دین کو پہنچانا رہ گیا، دین کی حفاظت کرنا رہ گیا، لہذا امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور جیسے دین ایک ہی ہے، دین الہی، مگر اللہ کا بنایا دین شروع سے دین، لیکن بہت عام ہے یہ بات کہ دین محمدی کہلاتا ہے جبکہ اللہ کا دین ہے، لیکن انہوں نے دین کے لیے اتنا کام کیا ہے اور اتنی مدت کے لیے کیا ہے کہ وہ ان کے نام سے منسوب ہو گیا۔ ویسے ہی ہمارے پاس جو فقہ ہے وہ فقہ بھی فقہ محمدی حقیقتاً، اور تمام ائمہ تارین علیہ السلام کا ایک ہی نظریہ فقہی ہے، عصمت والے ہیں وہ، مگر ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمات اس زمانے میں دشمنوں کی سازشوں کی اتنی کثرت نہ ہونے کے باعث امت کے سامنے آئے، تو آج یہ دین مذہب جعفری کہلاتا ہے، فقہ جعفری کہلاتی ہے۔ پروردگار عالم، میں دعا کرتا ہوں کہ ساری امت کو بلکہ ساری انسانیت کو اللہ اس رحمت سے نوازے جس رحمت کے ساتھ اس نے اپنے حبیب کو رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا تھا۔ جی ہاں، رحمت للعالمین نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا پرمسرت موقع ہے۔ ایک بار پھر تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ حضور، عنوان گفتگو ہے سیرت پیغمبر میں یتیم نوازی، ایک اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کی اہمیت کی جانب قرآن مجید میں آیات کریمہ بھی موجود ہیں اور سیرت پیغمبر میں متعدد نمونے بھی ہیں۔ میں ایک حدیث اور پیش کروں، مثلا پیغمبر
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دسترخوان پر یتیم ہو اس دسترخوان سے بڑھ کر کسی دسترخوان کی برکت نہیں ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ یتیم پروری کے سلسلے میں؟ آج سماج میں کس حد تک لوگ اس جانب متوجہ ہیں؟ بس اوقات انسان اپنے ہی اعزاء اور اقربا کے یتیموں کا خیال نہیں رکھ پاتا ہے، کیوں؟ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ میں اس سے پہلے دو جملے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد وہی ہے جو تمام انبیاء و مرسلین کے بعثت کا مقصد ہے، ہدایت انسانی، نظام عدل کا قیام اور رسوم رواج خرافات سے انسانیت کو نجات دلانا، جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ بیان ہوا ہے۔ لیکن جب حضور خود اپنی زبان سے بتایا کہ ہم کیوں آئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جو مقاصد قرآن میں بیان ہو چکے ہیں، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، تلاوت، تربیت، تزکیہ، تعلیم، یہ چیزیں ہیں۔ یا دوسری آیت میں جو پیغمبر آئے ہیں کہ غل یعنی جو تم نے بیڑیاں ڈال رکھی ہیں رسوم کی، اور وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ جی ماشاءاللہ، تو وہ بھی نجات دلانا، رسم و رواج کی بیڑیاں، عادتوں کی بیڑیاں، جو بھی ہیں جن چیزوں میں مبتلا انسانیت، یہ سب ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن اپنی زبان سے انہوں نے ساری ذمہ داریوں میں کس ذمہ داری کا تذکرہ کیا ہے ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اخلاق پہنچانے نہیں آئے تھے، اخلاق کے مکارم اخلاق یعنی جو اخلاق میں بھی اونچی کوالٹی کا اخلاق ہے اس کو تمام کی منزل تک پہنچانے آئے تھے۔ کمال اور تمام میں فرق یہ ہے کہ کمال ہو اور تمام نہ ہو، یعنی ایک انسان ایک خطیب ہے اور باکمال خطیب ہے لیکن خطابت کی آخری منزل تک تھوڑی پہنچا، ایک باکمال شاعر ہے کامل ہے، ہم سب کمال کی منزل تک تو پہنچ سکتے ہیں لیکن تمام کی منزل تک پہنچنا بہت مشکل چیز ہے۔ اور غدیر کے میدان میں اسلام کمال تک بھی پہنچا تھا اور تمام تک بھی پہنچا تھا۔ تو حضور کی نگاہوں میں تو ان کی آمد کا مقصد ہے اخلاقی بلندیوں کو، عام اخلاق کو بھی نہیں، اخلاق کے مکارم اخلاق ہے، ایک پوری دعا ہے سید سجاد کسی نام سے، اس میں جو چیزیں سے مکارم، جی، تو ان کو ان بلندیوں تک پہنچانا میں تلخی ہے، تلخ حقیقت ہے، لیکن عرض کروں گا کہ دنیا بھر کے مذاہب اور دیان کے ماننے والوں کا اخلاق ہم سے بہتر ہوتا ہے، ہمارا اخلاق سب سے کمزور ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دینداری آتی بھی ہے تو عقائد کے اصلاح کے بعد آدمی اعمال کے سدھار پہ جاتا ہے، لیکن اپنے اخلاقیات پہ ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں، جو ہماری دن رات کی بات چیت سے، ہماری دن رات کے معاملات سے سب سے پتہ چلتا ہے۔ انہی میں ایک چیز یہ بھی ہے جو احکام سے بھی جڑی ہے اور اخلاق سے بھی جڑی ہے۔ جی ہاں، کوئی ضروری نہیں کہ ہر جگہ انسانیت اللہ واجب و مستحب کر کے آپ کو سکھائے، آپ کی فطرت میں رکھا ہے۔ تو ایک بچہ جو یتیم ہو گیا ہے، جس کا باپ مر گیا ہے، جو بے سہارا ہو گیا ہے، اس سے فطرت ہمدردی کراتی ہے اور دین اسی فطرت کو مضبوط کرتا ہے۔ اس بچے کو اس دنیا میں رہنا ہے، اس کی پرورش ہونا ہے، تو اس کو وہ ماں باپ نہیں ہے، یتیم ہے، ماں نہیں ہوتی، اسیر ہوتا ہے، لیکن باپ کے بغیر اس کی جو ذمہ داریاں باپ کی ہیں، روزی پہنچانا، پالنا، وہ نہیں رہ جاتا۔ تو فطرت کہتی ہے کہ اس کے ساتھ محبت کرو، اس کا خیال کرو، اور جہاں ذرا سے فطرت زندہ خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر جو مال کی ہوس، جائیداد کی ہوس ہمارے درمیان اتنا دیکھنے کو ملتی ہے، خاص کر کے جائیداد چھوڑ کے اگر مرحوم کوئی چلا گیا اور اس کے سگے بھائی بھی ہیں تو اب وہ، اور باپ دادا بھی ہے، تو وہ بس محروم کر کے رہیں گے۔ وہ کیا کہلاتا ہے دادا، جو محجوب ہو جانا۔ جی ہاں، ساری طاقت اس پہ لگا دی جائے کہ محجوب کر کے اسے کنارے لگا دیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ قانون، شریعت کا قانون بدل گیا ہے، ہاں، لیکن بہرحال اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے کچھ، اور قرآن مجید میں صرف قانون نہیں، اس کے گرد کی باتیں بھی ہیں کہ آپ مستحق نہیں بتایا گیا کہ جب آپ کے گھر میں زکوٰۃ نکلے تو زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ جو غربا اور دوسرے لوگ جمع ہو گئے کچھ انہیں بھی پہنچا دو، جب کوئی گھر میں کاٹ کے لاؤ تو ان تک پہنچا دو۔ تو ہر جگہ پہلو میں کچھ نرم، قانون تو سخت ترین اور آخری منزل ہوتی ہے جو نظام کو چلائے، لیکن اس کے ساتھ نرم پہلو ہوتے ہیں، عملی زندگی کے پہلو ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہرحال اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اور اللہ نے صرف انہی ذمہ نہیں کیا تھا یتیم پروری کو، جو جن کے گھر میں یتیم بچہ ہے ان کے کنبے میں، پورے معاشرے کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی یتیم ہے تو یہ نہیں کہ اس کا چچا خیال نہیں کر رہا تو دوسرا آدمی ساقط ہو گیا، نہ چچا نہیں خیال کر رہا تو تم چچا بنو اور تم جاؤ اس کو سنبھالو۔ صحیح۔ ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے، آپ نے ایک تلخ حقیقت کی جانب اشارہ کیا،
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مصباح المتحجج جیسی دعاؤں کی کتاب سے لے کر کے اور موجودہ دور میں مفاتیح الجنان تک اور دیگر دعاؤں کے اوپر علماء نے کافی کام کیا ہے ماضی سے لے کر اب تک، لیکن اخلاقیات کے اوپر جس طرح ہمارے ہاں کتاب منظر عام پر آنا چاہیے، احادیث معصومین کا سہارا لے کر کے شاید نہیں آ سکی یا آئی بھی ہیں، تو عملی میدان میں دیکھیے اس میں 3 زبانیں ہیں ہمارے پاس مذہب کے پہنچانے کی، اصل عربی ہے، پھر فارسی ہے، اس کے بعد ہماری اردو ہے، اب اردو سے ہندی، انگریزی، گجراتی، بنگالی اور یا مثلاً فارسی سے ترکی سب منتقل ہو رہی، لیکن 3 بنیادی زبانیں ہمارے لیے، ہم برصغیر والوں کے لیے ہیں۔ ہمارے ہاں برصغیر کی تالیف کا مزاج آپ دیکھیں گے صدیوں پہلے سے آج تک، چاہے وہ اس وقت عربی اور فارسی میں کتابیں تحریر کی گئی ہوں اور چاہے اب اردو میں لکھی جا رہی ہوں، ہم ہمیشہ ڈیفنس میں لگے رہے۔ کبھی ہمارے پر واقعاً واجب تھا کہ ہم اپنا وجود بچائیں تو ڈیفنس کریں، یعنی مناظرے پر، تاریخ پر، عقائد پر ہمارا کام سب سے زیادہ تھا، اور اس کی واجب ضرورت ہی نہ ہوتا تو ہم آج مٹ چکے ہوتے، جیسے تحفہ اثنا شریعہ جو اسی کا جواب لکھا جانا۔ اور پھر ہمارے بڑی بڑی کتابیں، ابو فراماب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو مجلس الوازین کے نصاب میں داخل ہے، میرا حافظہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور میں مستقل دعا کی گزارش کرتا ہوں اپنے سامعین ناظرین سے کہ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے حافظے کی اس کمزوری کا شکار کر کے خدمت دین سے محروم نہ کرے۔ معراج الکلام اور اس طرح کی بہت کتابیں ہیں جو اس میں لکھی گئی ہیں، تو ہمارا مزاج تالیف ضرورتوں پہ تھا، اب وہی ضرورت عادت بن گئی، ہمیں وہی پڑھنا اچھا لگتا، وہی مناظرہ، وہی تاریخ اختلافی مسائل۔ ہم ہندوستان میں تو فقہی اور احکام کی کتابیں بہت کم ہیں، جی ہاں، تو اخلاق کی کتابوں تک تو شاید بہت کم ہم پہنچے ہیں، صحیح کہا آپ نے، لیکن اس کے برخلاف مثلاً ایران و عراق میں جائیں گے، عربی اور اس میں جائیں گے تو تمام موضوعات پر بھرپور کتابیں ہیں، اور اسی لیے وہاں اخلاقیات بھی موجود ہیں اور ان کا پاس و لحاظ بھی کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، سیرت پیغمبر سے کوئی نمونات پیش کریں گے یتیم پروری کا، احادیث کی روشنی میں، کردار نبوی کی روشنی میں؟ نہیں، اس وقت میرے ذہن میں پیغمبر کا کوئی جملہ تو نہیں ہے، اور سیرت کے سلسلے میں کوئی نمونہ خصوصیت سے یتیم پروری کا میرے نگاہ میں تو نہیں ہے، کوتاہ نگاہیں ہیں، لیکن حضور کی سیرت کا ایک مجموعی طور پر پیغام ہے کمزور ترین کا خیال رکھنا، اور چونکہ تم امت کے ذمہ دار ہو لہٰذا کمزور ترین انسان جیسی زندگی بسر کرنا۔ مثلا حضور کا کہنا کہ میں اب ظاہر پیغمبر ہیں اور سید المرسلین ہیں اور کوئی فضیلت بچی نہیں ان کے پاس، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ سے بھیڑ کا دودھ دھونا نہیں چھوڑوں گا، زمین پر بیٹھ کے کھانا نہیں چھوڑوں گا، اس طرح کی بہت چیزیں ہیں۔ یا روایت میں ہے کہ آپ بالعموم قبلہ روح ہو کے بیٹھتے تھے، یعنی ہر وقت اللہ کے عظمت کا احساس رکھنا اور اپنے کو بندہ سمجھنا، یا زمین پر قبلہ روح ہو کے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اس انداز سے جیسے غلام کھاتے ہیں۔ تو ان کی سیرت کے 2 بہت اہم پیغام ہیں جو ہماری نگاہوں میں بہت کم آتے ہیں۔ ایک تو کمزور ترین کا لحاظ رکھنا، نماز جماعت کے مسائل سے لے کے زندگی کے ہر مرحلے میں چیز ہے، یہ جو پیش نماز سے حکم دیا گیا ہے کہ کمزور جو ہے نماز میں اس کا خیال رکھ کے نماز پڑھو، نہ اتنی طولانی ہو کہ وہ مثلاً تھک جائے کھڑے کھڑے، اور نہ اتنی مختصر ہو کہ وہ ساتھ نہ پا سکے بوڑھا آدمی، کمزور آدمی۔ ہر جگہ اسلام نے کمزور خیال رکھا، اور حضور کی سیرت بھرپور طریقے پر اس بات کا ثبوت دیتی ہے، سادگی اور کمزور کا خیال رکھنا۔ جی ہاں، نبی اعظم نے خود فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اگر اس امت کے باپ ہیں تو ان کے ہاں ایک باپ جیسا کردار ان کے دل میں ہمارے لیے وہی جذبہ اور محبت ہے جو ایک باپ کے دل میں ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ آپ نے چونکہ حدیث یاد دلائی، مجھے بھی ایک حدیث یاد آ گئی، یتیم پروری کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جی، یتیم سے ہمارے دماغ میں فوراً ایک ہی فرد آتی ہے، اور ہے بھی وہی کہ جس کا باپ مر گیا ہو، اور یتیم زندگی بھر نہیں رہتا آدمی، جب تک کہ وہ نابالغ ہے یا بلوغ کی منزلوں میں آنے کے بعد بھی ابھی اس کے اندر رشد نہیں پیدا ہوا ہے، سمجھ نہیں پیدا ہوئی ہے، تب تک۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، آدمی ہنستا ہے، 40 سال 50 سال کی عمر ہو گئی، اپنے مشکلات بیان کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم یتیم ہیں۔ اب آپ یتیم نہیں ہیں، اب آپ یتیموں کے سرپرست بننے کے لائق ہیں۔ لیکن یتیم صرف وہی نہیں ہے کہ جو باپ کا سایہ جس کے سر سے اٹھ گیا ہو۔ ہم آپ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، مولا علی سے منسوب اشعار ہیں کہ لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔
کہ صرف وہی آدمی یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہے، بلکہ وہ اصل میں یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے. یعنی اگر ماں باپ والد صاحب موجود ہیں اور بچہ جاہل ہے، والد صاحب تشریف فرما ہیں، کھلا پلا بھی رہے ہیں لیکن تہذیب نہیں سکھا رہے ہیں، تو والد صاحب کے ہوتے ہوئے بھی مولا علی کی نگاہ میں بچہ یتیم ہے، یہ مر گئے ہیں. تو ابا جان سوچیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو علم و ادب تک نہیں پہنچایا تو ہمارے جیتے جی ہمارا بچہ یتیم ہے علی کی نگاہ میں، اور کل مولا علی پکڑیں گے ضرور. اس لیے کہ انہی کی جانشین 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب روایت ہے. بانی تنظیم مولانا غلام عسکری اس کو تنظیم الکاتب کی تحریک کے سلسلے مسلسل پیش کرتے تھے کہ امام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ہمارے یتیموں کی سرپرستی کرے؟ تو کسی صحابی نے کہا مولا ہم کہاں اور آپ کے گھر کے یتیم کہاں، ہم ان کی سرپرستی کریں. تو امام فرمایا نہیں، وہ مراد نہیں ہے کہ جو ہمارے گھر میں وہ بچے ہوں جن کے باپ مر گئے ہوں، بلکہ ہمارا ہی مراد یتیم سے وہ ہمارا شیعہ ہے، ہمارا وہ چاہنے والا ہے جو ہم سے دوری کی وجہ سے دین سے دور ہو گیا ہو، دین سے بے خبر ہو گیا ہو، وہ یتیم ہے اور ہمارا یتیم ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ دین اگر اس تک نہیں پہنچا تو ہمارا یتیم ہے، اور اس کی سرپرستی یہ ہے کہ اس تک دین کو پہنچایا جائے. میں مبارکباد دوں گا ہادی ٹی وی کو بھی کہ آپ بھی یتیم کی سرپرستی کام کر رہے ہیں، اور میں عرض کروں گا کہ مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ نے اسی چیز کو انہوں نے اپنی زندگی کا محور بنا لیا تھا کہ خدمات میں یتیموں کی سرپرستی، یتیمان آل محمد کی سرپرستی شامل کیا جائے، جو عصر غیبت میں امام سے دور ہیں. امام سے غیبت کی وجہ سے ہم سب محروم ہیں، تو جو نہیں پہنچ سکے نائبین امام تک اور ان کے بنا نظام تک، ان دیہاتوں گاؤں محلوں میں جا کے پیغام پہنچانا، جو الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے پہنچ رہا ہے. لیکن ہم ہندوستان میں کوشش کر رہے ہیں کہ فزیکلی بھی ہم زمین کے اس کنارے سے اس کنارے تک، بنگلہ دیش بارڈر سے لداخ تک پہنچیں، اور کرم پروردگار ہیں نیک نیتی بانی. الحمدللہ. یتیمان آل محمد جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے مقصد اور مراد کیا ہے؟ برجستہ آپ نے سوال کیا ہے، کہاں پہ استعمال ہوتا ہے دیکھنے کی بات ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ یتیمان آل محمد کا استعمال ہماری زبان میں انہی شیعوں کے لیے اور محبین محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے کہ جو اپنے آقا سے دوری کی وجہ سے، چاہے وہ غیبت کی دوری ہو یا خود عصر ائمہ میں حاضر ہوتے ہوئے بھی اتنے تنگ حالات ہیں کہ امام تک پہنچ نہیں پاتے، امام سے سیکھ نہیں پاتے، وہ بھی امام کی نگاہ میں یتیم تھے، اور انہوں نے ان یتیم پروری کے لیے ائمہ نے ہر علاقے میں اپنے نمائندے اور وکیل معین کیے تھے. تو آج عصر غیبت میں وہ معین تو کر گئے ہیں، نائب امام موجود ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یتیم پروری ہے. ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر کوئی یتیم لاوارث ہے تو بس مرجع تقلید جانے، فقی جانے اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. یتیم ہر مومن کی ذمہ داری میں شامل ہے. جب وہ یتیم شامل ہے تو پھر جو دین سے دور یتیم ہے، جو علم سے دور یتیم ہے، وہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. یعنی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں دین کی بات نہ پہنچی ہو وہاں ہم دین کی بات پہنچائیں. جی ہاں ناظرین، پروگرام چراغ ہدایت دیکھ رہے ہیں. عنوان گفتگو ہے سیرت نبوی میں یتیم نوازی اور غریب پروری. ایک سوال اور کرنا چاہوں گا حدیث پیغمبر کو بیان کرنے کے بعد. ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم پر دست شفقت پھیرے گا اس یتیم کے ہر بال کے عوض اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی. اس حدیث سے جو پیغامات مل سکتے ہیں کہ آپ اسے بیان کریں گے؟ ممکن ہے کبھی کسی کے ذہن میں آئے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے کسی یتیم تک پہنچ سکتے ہیں؟ یقیناً بہت وسیع موضوع دیا ہے اس حدیث پیغمبر نے تمام امت مسلمہ کو، بالخصوص عاشقان رسول اور آل رسول کو. یہ حدیث تقریباً اس آیت کے لہجے سے ملتی جلتی ہے جو آیت کا لہجہ والدین کے لیے استعمال کیا قرآن مجید میں، کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف بھی نہیں کہہ سکتے. تو اب اور جو کچھ ہے وہ سب اف سے اوپر ہے. سبحان اللہ. کمزور ترین تکلیف، حقیر ترین کام جو ماں باپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے وہ اف ہے، اور اس سے اوپر سب کچھ ہے. تلخ لہجہ اختیار کرنا، گھورنا، بدزبانی کرنا، بدتمیزی کرنا، ستانا، جو پھر آگے آخر تک معاذ اللہ ابھی حالات یہ ہیں کہ ماں باپ کو لوگ مار بھی دیتے ہیں، پیٹ بھی دیتے ہیں. اور میں نے ابھی ایک بشکل لطیفہ ایک بات پڑھی تھی، لیکن میں کام کی باتیں پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ ایک صاحبزادے تیار ہو کے موٹر سائیکل سے نکلنے لگے. جب اسٹارٹ کرنے جا رہے تھے تو باپ نے کہا بیٹا گلاس پانی پلا دو، تو بگڑے اور اماں سے کہہ کہ ابا کو پانی پلا دیجیے. تو پانی لے آئی اماں، لا کے پلایا. تو ابا نے پوچھا بیٹا اتنی جلدی میں کہاں گیا کہ ہم کو پانی نہیں پلا سکا؟ تو ماں نے جواب دیا کہ وہ محلے میں سبیل لگانے گیا ہے. بہت بڑا پیغام اس کے اندر ہے، اور ہمارے جوان سنیں اور سمجھیں.
میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جب ہمارے جوان میں کسی ایک چیز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو دوسری طرف بے توجہ ہی جاتی ہے۔ میں اس وقت یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ایام اعزاں میں ہمارے جوان جو عزاداری کے امور میں لگتے ہیں، سبیل لگانا یا باڑہ سجانا یا علم جلوس کا اہتمام کرنا، سب جوانوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہ نہ آگے بڑھیں تو ہو بھی نہیں پائے گا، اور اللہ بہت اجر دے گا ان کو اس پر۔ لیکن اسلام بیلنس دین کا نام ہے۔ میں دو چیزیں محسوس کرتا ہوں، میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کرے میرا احساس غلط ہو۔ ایک یہ ہے کہ جب ادھر آتے ہیں تو عبادت پروردگار، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، لیکن سیدھے اللہ کی عبادت، سجدہ، نماز، دعا، اس کا وقت کاٹ کے اس میں لگانے لگتے ہیں۔ اور اس سے بھی جو بات محسوس کر رہا ہوں کہ گھروں کی ذمہ داریاں چھوڑ کے جوان کئی دن تک غائب ہیں، کیا ہے بھائی شب داری میں ہیں، سبیل لگا رہے ہیں، جلوس کا انتظام کر رہے ہیں، سب اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن گھر میں جو روز سبزی لا کے دیتے تھے وہ نہیں دے رہے ہیں، اور اماں پریشان ہو رہی گھر میں کھانا کیسے پکے۔ تو میرے بچے، میری بیٹیاں خیال رکھیں، اسلام بیلنس دین کا نام ہے، کسی کا حق لے کے کسی اور کے حوالے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ایک اجتماعی وصیت کا عنوان رکھتا ہے یہ کہ انسان ایسا نہ ہو کہ خود اپنی زندگی میں مست و مگن ہو جائے اور گھر والوں کے حقوق نہیں، زندگی نہیں اپنی پسند پہ ہے، وہ دین کی راہ پہ، اپنی زندگی نہیں، باقی وہ دین پہ ہے اور خلوص کے ساتھ ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ مسجد میں گھنٹوں گزار رہے ہیں اور بیوی بچوں کا خیال نہیں، بس ہر وقت نماز میں لگے ہیں، بیلنس چلا گیا ان کے پاس۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف اسپتالوں میں دوڑ کے کھانا پہنچا رہے ہیں، یتیم پروری کر رہے ہیں، اور گھر میں بچوں جو ہیں وہ یتیموں کے جیسے ہو گئے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قرآن کے اس آیت کے لہجے سے یہ حدیث ملتی ہے، کم سے کم کسی کے ساتھ اچھا سلوک یہی تو ہے، بڑے کے ساتھ تبسم ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے چاہے جتنی نعمتیں دے دی ہوں، لیکن اپنی نعمتوں کو تم سب تک پہنچا نہیں پاؤ گے، لیکن تمہارے پاس سے کیا چلا جائے گا اگر کم سے کم ایک تبسم سے ایک مومن کا سامنا کرو۔ اب اس سے ہلکا شاید کچھ نہ ہو پائے۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی بچے کی خیال کرنا شروع کریں گے، اس کے کپڑے بنانا، اس کو کھانا انتظام کرنا اور اس کو اسکول بھیجنا، جو سب کچھ ہے، لیکن اس میں کم سے کم اتنا تو ہے کہ ہم ایک شفقت ہاتھ اس کے سر پہ رکھیں گے۔ اور اس عمل میں یتیم پروری کے اجر کا آدمی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ ایک دستے شفقت خالی یتیم کے سر پہ رکھ دینے میں اللہ نے گنتی کی چیز ہے کی مثال دی، مگر انگنت جیسی دی ہے کہ جتنے ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں گے اتنا اجر تمہیں ملنے والا ہے۔ یہ اس میں انگنت کی طرف لے گیا ہے کہ لامحدود ثواب ملنے والا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک جملہ اور بانی تنظیم مولانا غلام نصیری کہہ دینا چاہتا ہوں، اصلاح کے لیے ان کے جملے ایسے کارگر ہوتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر میں کسی بچے کے ساتھ حسن سلوک کروں، کسی یتیم کے ساتھ، تو جب قیامت میں جاؤں گا تصورات کی دنیا میں، تو اس کا باپ ملے گا تو مجھے گلے لگا لے گا، تم نے میرے جانے کے بعد میرے بچے کا بڑا خیال رکھا۔ فرماتے تھے اگر یتیم آل محمد وہ ہے جس تک دین نہیں پہنچا ائمہ کی غیبت کے دور میں یا دوری کی وجہ سے، اگر آج ہم نے اس یتیم آل محمد کو، یعنی جس تک دین نہیں پہنچا ہے، جو دین سے بے خبر ہے، اس تک دین پہنچایا، تو ہم نے گویا اس یتیم کی پرورش کی ہے اور اس کا سرپرستی کی ہے، تو قیامت کے دن کیا وہ ممکن نہیں ہے کہ امام گلے سے لگا لیں کہ تم نے میرے بعد میرے یتیموں کا خیال رکھا۔ تو ہم سب مل جل کے واقعاً دین بھی پھیلائیں، اور خاص کر کے جو یتیم ہے جس کا باپ مر گیا ہے اس کی ذمہ داری، اس کے حقوق تو کم سے کم اس کا دینے کا مزاج معاشرے میں بنے، جو اس وقت نہیں ہے۔ جی ہاں، عثمان ابن مظعون جیسے معتبر صحابی پیغمبر اپنے گھر کے گوشے میں مسلسل سجدوں پر سجدے کرتے ہیں، یہاں تک کہ آتی ہیں ان کی زوجہ نبی اعظم کے پاس، آنے کے بعد کہتی ہیں کہ عثمان ابن مظعون نے گھر کے گوشے میں مسجد بنا لی ہے یتعبد فیہ، جس میں مسلسل عبادت پروردگار پیغمبر نے بلایا ہے اور تنبیہ کی ہے، اور نبی اعظم نے فرمایا مجھے بھی اللہ نے گھر والے دیے ہیں، میں اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہوں اور بندگان خدا کے حقوق کی بھی رعایت کرتا ہوں۔ اس موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے نبی اعظم کی سیرت میں غریب نوازی، بہت اہم کارنامہ انجام دیا آپ نے، آپ کے ادارے نے، آپ کے اسٹاف نے، اور دنیا بھر میں تمام مؤمنین نے، غیرت مند انسانوں نے۔ جی ہاں، میں چاہوں گا غریب نوازی کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں بیان کر دیں۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے غریب کی شناخت، جی کیسے پہچانا جائے اسے، کیا کچھ طریقہ کار ہے اس کا؟ دیکھیے، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ہم ان کو کافی حد تک پہچانتے ہیں، اور اس وقت جو آپ کا یہ سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کہ جہاں کی ضرورت ہے وہاں والے اس ضرورت کو پورا نہیں کر رہے ہیں، لہذا اسے جانا پڑ رہا ہے وہاں جو وہاں کا نہیں ہے اور واقف کار نہیں ہے۔ میں اور صراحت سے عرض کر دوں کہ میں مفتی گنج میں لکھنؤ میں رہتا ہوں،
میرے محلے کا نام بڑا باغ ہے، زہرا کالونی ہے، میں ان سب کو پہچانتا ہوں۔ اب خدا نخواستہ وہاں کوئی بھوکا ہے، کوئی بے روزگار ہے اور علاج نہیں ہو رہا اس کا، کسی کے گھر بارش میں چھت ٹپک رہی ہے، تو اگر میں اس محلے میں ہوں تو میں جانتا ہوں کس کا گھر کیسا ہے، کس کی نوکری چھٹی ہے کون۔ اب میں اپنی ڈیوٹی، اگر وہاں جو میری ڈیوٹی بنتی ہے، پہلی ڈیوٹی گھر، دوسری ڈیوٹی پڑوس، اگر گھر، کنبہ اور پڑوس، گھر، گھرانہ اور پڑوس، یہی ہر آدمی سنبھال لے تو یہ جو آپ کے دماغ میں الجھن ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ کون غریب ہے، یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا، چونکہ وہ جنہیں اس ڈیوٹی کو کرنا چاہیے، جو وہاں کے لوگ ہیں، جو انہیں جانتے وہ نہیں کرتے، تو اب انہیں جاننا پڑتا ہے کہ جو براہ راست ان کو نہیں جانتے، تو اس کے لیے شریعت کے بنائے ہوئے معیار ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے دعوی فقر و تنگ دستی سے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں یہیں عرض کر دوں کہ اب اپنی جیب سے دینے کے حالات تو مجھے بہت کم دکھائی دیتے ہیں، رکوع میں شرعی لوگ ضرورت کے تحت پہنچاتے ہیں، سادات کے لیے سہم سادات اور غیر سادات حضرات کے لیے فطرہ، زکوٰۃ، صدقات۔ تو کسی کا اپنے کو ضرورت مند کہنا کافی نہیں ہے، مجھے اطمینان ہونا چاہیے، اگر رقم شرعی دے رہا ہوں جی ہاں، اطمینان ہونا چاہیے۔ اور کسی کا اپنے کو سید کہنا بھی کافی نہیں ہے، اس کے بھی معیار ہیں، یا میں مطمئن ہوں، جانتا ہوں اس کے کنبے کو، یا اپنے علاقے میں وہ سید مشہور ہو، اور یا پھر دو معتبر عادل انسان اس کے سیدوں نے گواہی دیں۔ اس کے بغیر اگر ہم دروازے پہ ہر آ کے دعویٰ کرنے والے کہ ہاتھ میں سہم سادات یا ہم صدقہ رکھے دے رہے ہیں، تو ہم اپنے فریضے کو ادا نہیں کر رہے ہیں، چاہے وہ مستحقی نکلے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ سلسلہ چل گیا، اور اب واٹس ایپ کے ذریعے، ابھی تک تو میں ہندوستان کے ہی لوگوں کا نشانہ تھا، مگر اب یہ مصیبت ایسی انٹرنیشنل ہوئی ہے، میں آپ سے کیا عرض کروں، نام لیتے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن ہمارے پڑوسی ملکوں سے، جو مسلم ملک ہیں، جو خود ان کے اقتصادیات ہم سے بہت بہتر ہیں، جمہوری اسلامی ایران جیسے ملکوں سے بھی یہ سب کاروبار شروع ہو گئے اور لوگ دھوکے کھا رہے ہیں۔ اس لیے میں اس ٹی وی سے عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے قرب و جوار میں رکھیے، آپ جو اصول شریعت ہے اس پہ عمل کیجئے، ان میٹھی میٹھی باتوں میں آ کے دھوکے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نیو جرسی اور نیو یارک اور یو ایس کے چند اہل خیر نے ان جھوٹے لوگوں کی باتوں میں آ کے اتنا نرم دل ہوا ان کا کہ انہوں نے میرے سمجھانے کے باوجود کہ ضرورت مند نہیں ہے اور فراڈ ہے، ان کے نمبر دیکھیے ہندوستان میں چھپے ہوئے بٹ رہے ہیں، ان کو پیسے بھجوا دیے ہیں۔ خدا کے لیے جو اصل حقدار ہے اس کو پہچانیے اور اس تک پہنچانیے، اور حقدار آپ سے مانگنے نہیں آئے گا۔ جی ایک بہت بڑا معیار یہ ہے کہ بہت کم حقدار جو آتے ہیں مانگنے، جو چند آنے والے ہیں ان میں کچھ حقدار ہوتے ہیں، کچھ کا پیشہ ہی یہی ہے، خیر وہ بھی فقیر ہیں، دیتے رہیے۔ بہرحال میری گفتگو جی، میں شکر گزار ہوں۔ غریب نوازی کے سلسلے میں کوئی تاکید آپ کریں گے؟ موجودہ دور میں بالخصوص حالات واقعاً سخت ہیں، جبکہ سیرت پیغمبر اور سیرت آل پیغمبر میں یہی ملتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ غریب پروری کی ہے، فقراء پروری کی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی عزت بھی دی ہے، پیسے ہی نہیں دیا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، فقیر کو یوں نہیں دیا ہے، یوں دیا ہے، ہاتھوں کو چوما ہے، ہاتھوں کو چوما ہے، خوش آمدید کہی ہے کہ کیا کہنے اس آدمی کے جو میرا سامان ڈھونے آ گیا، آخرت کے لیے پہنچا رہا ہے۔ کسی نے بلا لیا ہے تو زمین پہ روکھی روٹی کھا رہے تھے، وہیں جا کے بیٹھ گئے اور معذرت کی کہ میں اس وقت روزہ ہوں، اور اس کے بعد گھر بلا کے پھر اپنے دسترخوان بٹھا کھلایا۔ یعنی غریب پروری کے دو حصے ضروری ہیں۔ جہاں ہمارے یہاں غریب پروری کہیں پیدا بھی ہوتی ہے تو ایک مصیبت کر دیتے ہیں، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، غریب کے کام آؤ، پھر اپنے جو کار خیر کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، ان کا احسان جتا کے یا تکلیف دہ جملے کہہ کے اسے ضائع نہ کرو۔ ہمارے ہاں پہلے کم توجہ ہے اس کی طرف، اور توجہ بھی ہوتی ہے تو ہم احسان جتا کے یا کچھ نہیں تو اپنے طرز عمل سے محسوس کرا کے کہ ہم اوپر ہیں تم نیچے ہو، اس کے دل کو دکھ پہنچاتے ہیں، اور خدا نہ کرے گنہگار نہ ہوتے ہوں۔ لہذا ہماری پوری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس کی عزت، احترام اور آبرو کی حفاظت کے ساتھ، جو معصومین کی سیرت میں، حضور کی سیرت میں دروازے کے پیچھے سے دے رہے، وہ رونے لگا مولا دروازے کے پیچھے سے ہاتھ باہر نکال کیوں دے رہے ہیں، کیا ناراض ہیں مجھ سے؟ تو جواب دیا کہ نہیں، تم جب مجھ سے وہ چیز پاؤ گے تو تمہارے چہرے پر جو شرمندگی کی کیفیت ہوگی مجھ سے نہ دیکھی جائے گی، اس لیے میں۔ تو یہ سب پیغامات ہیں اخلاق کے ہمارے، لیکن ہم اب پرانی عادتوں پہ لگے ہیں، اب مناظرہ ہماری ضرورت نہیں رہا ہے۔ جی ہاں، اب الحمدللہ ہم آفتاب عالمتاب بن چکے ہیں، چمک رہے ہیں۔ الحمدللہ عقائد کی دنیا میں بہت اچھی صورتحال ہے، اور جہاں کمزوری ہے وہاں ہم توجہ بھی نہیں دے رہے ہیں، حملے توحید پہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے مجالس میں توحید کا تذکرہ نہیں آتا ہے۔ امامت و ولایت پہ آپ بھی ہم زور لگائیں، ایمان ابو طالب پہ،
جبکہ اس کا دور گزر چکا ہے۔ اب نہ ہمارے درمیان کوئی ایمان ابو طالب کا منکر موجود ہے اور نہ امامت ولایت کا دعویٰ چھوڑ کے دانے والا مجھے آج تک شیعہ نہیں دکھائی دیا، کوئی ایک گیا ہو، لیکن توحید خطرے میں پڑ چکی ہے، میں روز دیکھ رہا ہوں۔ جی ہاں، نبی اعظم کی بعثت کا مقصد تھا توحید کی پاسبانی، اور آئے تھے پروردگار عالم کا پیغام لے کر کے تمام عالم انسانیت کے لیے رحمت للعالمین۔ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا چراغ ہدایت کے عنوان سے۔ آپ شہر لکھنؤ سے سنیں گے مختلف علماء کرام اور شعراء ذوی الاحترام کے کلام کو۔ کچھ اور کہنا چاہیں گے حضور؟ ایک مسئلے کی طرف میں سارے عالم اسلام اور عالم تشیع کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ یتیم پروری کے سلسلے میں اسلام کی تاکید اور یتیم کے حقوق کی ادائیگی پر زور، قرآن مجید میں اس پر بار بار توجہ دلانا، اور یہاں تک کہنا کہ تم یتیم کا مال کھا رہے ہو تو اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہو، اور پرورش کے جو اس کے یتیم پروری کے جو ثواب عطا کیے ہیں وہ سب سامنے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یتیم خانہ بنا کے یتیم کو لے جائیں اور وہاں اس کا گوشت پہنچا دیں اور ولیمہ کرا دیں ان کو، اور ان کو اسکول میں داخلہ دلوا دیں، خوب اچھی طرح پڑھوا دیں۔ یتیم پروری کا مطلب ہے گھر میں لا کے پرورش کرنا، جیسے اپنی اولاد کو پالتے ہو اس طرح پالنا۔ یہ یتیم خانے کی تشکیل سماج کے اسلامی ہدایات سے دوری کے نتیجے میں مجبوراً ہے، لیکن حقیقتاً اسلام کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اگر میری اس گزارش کو علماء تک بھی میری بات پہنچے اور کہیں سے تردید آئے تو میں گزارش کروں گا وہ بات مجھ تک پہنچائی جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے اس وقت بزرگوں کے، بوڑھوں کے رہنے کے ٹھکانے بنائے جا رہے ہیں، نرسنگ ہومز، اور ماں باپ کو ہمیں لے جا ڈال دیا جاتا ہے۔ بزرگوں کا احترام، ماں باپ کا احترام، ان کی خیال آپ کو گھر میں کرنا ہے، آپ کو اس کے لیے اسپتال، نرسنگ ہوم نہیں بنانا ہے۔ وہ بھی ہماری نالائقی کا نتیجہ ہے کہ وہ ہومز بن رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی معاشرے کی اپنی ذمہ داریوں سے فرار کا نتیجہ ہے کہ پھر وہ لوگ جو یتیم پروری کرنا چاہتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان گھروں میں رکھ کے ان کو پرورش نہیں ہو سکتی، لہذا یہاں لا کے پالا جائے۔ میں شکر گزار ہوں، نہایت قیمتی وقت نکالا ہے ہمارے مہمان عالم دین نے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی ہم گفتگو کریں گے امام صادق علیہ السلام کے سلسلے میں اپنے مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ کی زبانی۔ میں یہاں پر مولانا موصوف سے خداحافظی کروں گا، لیکن حاضر ہوتا ہوں ایک نعت خوان شاعر کے ہمراہ۔ دیکھتے رہیے پروگرام چراغ ہدایت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، حسب وعدہ ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت کے ہمراہ، اور وقتاً پہنچا ہے کہ بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشعار کے ذریعے گلہائے عقیدت نچھاور کیے جائیں۔ ہمارے لیے باعث سعادت ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر لکھنؤ میں مقیم جناب محترم وسیع جون پوری صاحب، جو اپنے بہترین لب و لہجے میں بارگاہ نبی اعظم میں اشعار کا نذرانہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں شکر گزار ہوں۔ ایک اور پروگرام ابھی ہم نے بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ کے ہمراہ۔ نبی اعظم کی سیرت کے بعض نقوش کو بیان کیا گیا ہے اور غریب پروری اور یتیم نوازی کی کیا اہمیت ہے اسے بیان کیا ہمارے مہمان عالم دین نے۔ میں گزارش کروں گا اپنے اشعار بارگاہ نبی خاتم میں آپ بیان فرمائیں، انشاءاللہ کہ ہماری نجات کے لیے یہ سامان کافی و وافی ہوگا۔ بسم اللہ۔ سماعت فرمائیں، نعت کا مطلع حاضر کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ نور کے ذکر میں مصروف قلم رکھتے ہیں، نور کے ذکر میں مصروف قلم رکھتے ہیں، پیاس کے شہر کے ہیں آنکھوں کو نم رکھتے ہیں، نور کے ذکر میں مصروف قلم رکھتے ہیں۔ حسن مطلع اس کا سماعت فرمائیں گے کہ عشق آقا کا صحابی جو بھرم رکھتے ہیں،
واہ، عشق آقا کا صحابی جو بھرم رکھتے ہیں، عشق آقا کا صحابی جو بھرم رکھتے ہیں، ان سے ہم لوگ محبت کہاں کم رکھتے ہیں، ان سے ہم لوگ محبت کہاں کم رکھتے ہیں۔ اب یہاں سے شعر عرض کرتا ہوں کہ گھر میں رہتا ہے سدا ذکر نبی کا سورج، گھر میں رہتا ہے سدا ذکر نبی کا سورج، ہم دیا اس لیے دہلیز پکم رکھتے ہیں، نور کے ذکر میں مصروف قلم رکھتے ہیں۔ نعت کے بہت توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے کہ نعت کے شعر کا جب قصد سفر ہوتا ہے، نعت کے شہر کا جب قصد سفر ہوتا ہے، یا علی کہتے ہیں تب کوئی قدم رکھتے ہیں، نور کے ذکر میں مصروف قلم رکھتے ہیں۔ او انبیاء فخر سے سر اپنا جھکاتے ہیں جہاں، انبیاء فخر سے سر اپنا جھکاتے ہیں جہاں، اپنے ایمان کا تکیہ وہیں ہم رکھتے ہیں، نور کے ذکر مصروف قلم رکھتے ہیں، مصروف قلم رکھتے ہیں۔ مقطع سماعت فرمائیں گے کہ ان سے کہہ دو اے وسیع آئے در آقا پر، ان سے کہہ دو اے وسیع آئے در آقا پر، وہ جو دنیا میں کوئی رنج و الم رکھتے ہیں، نور کے ذکر میں مصروف قلم رکھتے ہیں، پیاس کے شہر کے ہیں آنکھوں کو نم رکھتے ہیں وہ۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے مطلعی نور کے ذکر میں مصروف قلم رکھتے ہیں اس مصرے سے کیا ہے۔ یقیناً ابتدائی آیات قرآن مجید بھی علم کے سلسلے میں ہیں، جہاں مالک نے آواز دی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ امید یہی کرتا ہوں انشاءاللہ دنیا بھر کے مسلمان تعلیم کی جانب متوجہ ہوں گے، بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ علم کی اہمیت کو سمجھے گا۔ یہی علم ہے جو تیرگی کو، ظلمتوں کو ختم کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج بھی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ایک ہی دعا ہے، اس روئے زمین پر جہاں بھی نبی اعظم کے کلمہ گو مسلمان موجود ہیں ان کی حفاظت فرما، ہماری صفوں میں اتحاد برقرار کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔